خشیت الہی کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ پیارے بھائیوں، خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس سے اللہ رب العزت کی عظمت دل میں بیٹھے، اللہ رب العزت کی ہیبت دل میں بیٹھے، اور اللہ رب العزت کا ایسا پیار دل میں آ جائے کہ بندہ اس کی ناراضگی کے تصور سے بھی کانپ اٹھے۔ اور مفردات القرآن میں لکھا ہے الخشوع الضراعۃ واکثر ما یستعمل فیما یوجد علی الجوارح، کہ خشیت تضرع، گڑ گڑانے اور رونے کا نام ہے، اور اس کا اثر انسان کے اعضاء پر نظر آتا ہے۔ یعنی یہ خشیت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر انسان کے اعضاء پر دکھائی دیتا ہے۔ جیسے آگ جلے تو دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور درخت لگے تو اس پر پھل نکلتے نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس بندے کے دل میں خشیت الہی موجود ہوتی ہے، اس کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ خشیت کا اثر اس کے اعضاء پر دکھائی دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، احادیث کے اندر خشیت الہی کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے رو پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح مت سمجھنا، بلکہ جہنم کی آگ کے اندر اتنی گرمی اور تپش ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ طلوع آفتاب کی جگہ پر رکھ دیا جائے اور کوئی بندہ غروب آفتاب کی جگہ پر موجود ہو تو وہ وہاں پر بھی جل جائے گا۔ اور جہنمیوں کے پسینے کے قطرے اتنے گرم ہوں گے کہ اگر ان کے پسینے کا ایک قطرہ کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی پگھل جائے گا۔ تو اتنی گرمی اور تپش کے باوجود کیا وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح پانی سے بجھتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح پانی سے نہیں بجھتی، بلکہ گناہگار کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے بجھا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے رو پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، جب کوئی انسان نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو پڑتا ہے تو یہ رونا اللہ رب العزت کو بڑا پسند آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تذکر خطایاہ، جس بندے نے اپنے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کو یاد کیا، بکا عیناہ، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رضی اللہ منہ الالہ، تو اس کا معبود یعنی اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے توبہ کرنے والوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خشیت الہی کی وجہ سے روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے تو اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ پیارے بھائیو، انسان کے دل کی مثال زمین کی مانند ہے۔ جس زمین کو بیکار چھوڑ دیا جائے اور محنت نہ کی جائے
تو کچھ عرصہ بعد وہ زمین سخت ہو جاتی ہے اور کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح جب کوئی انسان اپنے دل پر محنت نہ کرے اور دل کی زمین کو ایک عرصہ تک خالی چھوڑے رکھے تو یہ بھی بنجر ہو جاتی ہے، یہ بھی سخت ہو جاتی ہے، اس میں بھی پھر نیکی کے پھول پودے نہیں اگتے۔ پیارے بھائیو، آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونا نصیب نہیں ہوتا، رونے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر روتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے عشق میں رونا آ جائے، قرآن سن کر رونا آ جائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا آ جائے، تو اس رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیے کہ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ گرتا رہے تو پانی کا وہ قطرہ اس پتھر میں راستہ بنا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو اس کے آنسوؤں کا پانی اس کے دل کے پتھر میں بھی راستہ بنا لیا کرتا ہے۔ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن واعظ فرمایا تو آپ کا واعظ سن کر ایک صحابی رو پڑے، ان کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا کہ اس کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آج ہی گناہوں کی بخشش کروا لیجئے، اللہ رب العزت کے حضور گر جائیے، سجدے کیجئے۔ معلوم نہیں کہ زندگی کا کیا بھروسہ کہ آج ہے کل نہیں ہوگی۔ یہ سورج غروب ہو چکا ہے، پتہ نہیں کہ طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ کل پروردگار کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو آج ہی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی طلب کرے، مجھ سے بخشش مانگے، تو اگرچہ تیرے گناہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنے بھی ہوئے، غفرت لک، تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔